آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وومن یوتھ ونگ کی پریزیڈنٹ ہری پور کی ایم پی اے شازیہ جدون صاحبہ، جن سے کافی ٹائم مانگ رہے تھے اور ہمیں بڑا اشتیاق رہتا ہے ایسے لوگوں سے ملنے کا۔ آپ ماشاء اللہ پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ کی، جی تو عوام کہتی ہے کہ وومن کے جو مسائل ہیں ان پر باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن مسائل حل ہوتی نہیں ہے، تو آپ اس تنقید کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ اور 2001 سے لے کر 2025 تک 24 تک الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم جو ہے پارٹی کو دیا، سیاست کو دیا، مثبت سیاست کو دیا اور غیرت مند سیاست کو دیا۔ جس بندے نے گاڑی میں اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے غربت کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، جس بندے نے کبھی ہماری ڈی ایچ کیو میں علاج نہیں کروایا، جس بندے نے آ کے گورنمنٹ اسکول میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کیا اور جس بچے نے آ کے رکشے پہ سفر نہیں کیا، وہ میری عام خواتین کی، میری ماؤں بہنوں، میری بچیوں کی تکلیف کو کیا کرے گا؟ جو ابھی ضمنی لڑتی ہیں، جو لڑائیاں وہ ہمارے سیاسی لڑتے ہیں بھائی، لوگوں نے عوام کا کاٹ بڑی، لوگوں نے پتہ کیا ہے، پرچی پوچھنے کی لے کے گئے، اندر جا کے تھپا کسی اور تو مارا۔ وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ گھر جا کے لالا جی اور ماسی اور چنڈی والا حساب ہے، انہوں نے ماسی اور چنڈی کو خود عطاب کیا اور اس دفعہ کھلم انہوں نے لڑا۔ اس دفعہ مجھے جو خوشی ہوئی وہ نوجوانوں کی، میرے علاقے کے نوجوانوں نے خود کہا کہ ہم بابر بھائی کو ووٹ اس لیے دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں۔ اور وہ جوتا فیمیل والا تھا، نہیں میل والا جوتا تھا، تو میں سوچ رہی تھی وہ جوتا میرے سر پہ پڑے گا، لوگوں کے سر پہ پڑے گا، کہاں پڑے گا؟ السلام علیکم جی، آپ دیکھیں ڈی آواز پی کے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے وومن یوتھ ونگ کی پریزیڈنٹ ہری پور کی ایم پی اے شازیہ جدون صاحبہ، جن سے کافی ٹائم مانگ رہے تھے اور ہمیں بڑا اشتیاق رہتا ہے ایسے لوگوں سے ملنے کا، تو آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایم پی اے شازیہ جدون صاحبہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ میم، تھینک یو سو مچ فار ایکسیپٹنگ مائی انویٹیشن۔ نہیں آپ شرمندہ کر رہے ہیں، ایکچولی بس میں کیا کروں، اللہ پاک نے جو ذمہ داری دے دی ہے نا، اس کے لیے پھر اپنے لیے وقت نہیں، اپنی فیملی کے لیے نہیں، تو اس وجہ سے دیر سویر ہو گئی۔ میں اپنے لوگوں میں اور عوام میں اتنا پھنسی ہوئی تھی کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے پائی۔ تو میم آپ کی سیاست کیسے جا رہی ہے اور سیاسی سفر جو طے کر چکی ہے وہ کیسے جا رہے ہو؟ اگلا ان فیوچر کا کیا رہتا ہے؟ کہ سیاست جو ہے، میرے سیاست میں 25 سال ہو چکے ہیں اور نیا ایک سال جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور مزے کی بات ہے کہ میری ڈیٹ آف برتھ بھی 1 جنوری ہے، تو جس طرح میرے سال گزرتے ہیں اسی طرح جب نیا سال کی نئی صبح آتی ہے تو مجھے یاد ہوتا ہے کہ میں نے اس پچھلے سال میں کیا کھویا ہے اور میں نیکسٹ میری اچیومنٹ کیا ہوں گی۔ تو 2001 میں باقاعدہ سیاست میں آئی اور آج تک سٹل سیاست میں ہوں، اور جس طرح کا سفر گزر رہا ہے، اتنے سخت حالات میں سیاست میں آئی جس وقت خواتین کے لیے خاص طور پہ سیاست میں آنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ جب کوئی خاتون اپنے گھر سے نکل کے آتی تھی ایوان کی طرف یا کسی ایسے پلیٹ فارم کی طرف جہاں پہ مرد حضرات آتے تھے، کیونکہ میرا اپنا تعلق ان علاقوں سے ہے، میری پیدائش بھی، میری پرورش بھی، تعلیم بھی، تربیت بھی، میرے پیرنٹس بھی جو روایات اقدار کا جو ہے درجہ رکھتے ہیں، اور ایک قبائلی آپ صورتحال کہہ دی، ہم ادھر سے نکل کے آئے۔ اور جہاں جس ڈسٹرکٹ میں آپ اور میں بیٹھے ہوئے ہیں، ضلع ہری پور، اس میں بھی دیکھیں کہ روایات، ثقافت اور اقدار کی بڑی لو ہے، بڑی چمک ہے۔ اس میں خاتون ایک جب آ کے الیکشن لڑ کے آتی ہے تو اس کے لیے بڑی ہرڈلز ہوتی۔ پہلی دفعہ جب میں نے الیکشن لڑا تو میں اپنے ایک ادارے کی، اپنے اسکول کی ایک پرنسپل تھی، تو میرے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایجوکیشن والا بندہ چاہیے، ایجوکیٹڈ بندہ چاہیے، تو آپ آئے۔ تو مشرف کا دور تھا اور اس وقت خواتین کو بڑا پروموٹ کیا جاتا تھا، آبادی کا زیادہ حصہ تھے ہم لوگ، اس کے باوجود میں نے الیکشن لڑا اور الحمدللہ سب سے زیادہ ووٹ مجھے ملی، کیونکہ میں ایک استاد تھی۔ آج بھی مجھے فخر ہے اور کل بھی مجھے فخر تھا کہ میں ایک استاد ہوں۔ اور اس کے بعد یہ سفر چلتا رہا، پھر ایک ایسا موقع آیا کہ جب دوبارہ الیکشن ہوا، آئی تھنک 5 سال بعد ہمارا ٹینیور پورا ہوتا ہے، تو دوبارہ جب ہمارے 5 سال 2005 میں مکمل ہوئے، دوبارہ الیکشن ہوا،
تو مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ میں فیمیل کی سیٹ پہ نہیں الیکشن لڑی, میں میل کی اس پہ لڑی تھی, اور اس میں بہت زیادہ یو سی لیول جو ہے, اس کے بعد پھر دوسرا اس میں پھر میں تحصیل ممبر سلیکٹ ہوئی. اس کے بعد پھر ایک الیکشن آیا, اور اس میں مجھے بڑی ہنسی بھی آتی ہے وہ اپنا دور یاد کر کے کہ اس وقت یو سی کے بجائے وی سی لیول آ کے اور ہر جگہ 10-10 5-5 جو ہے وہ ناظم اور نائب ناظم اور کونسلر ہو کے, کیونکہ یونین کونسل میں پھر بھی اتنا بڑا ورڈ تھی, پھیلاؤ ہے, لیکن وی سی میں چند ایک ووٹیں ہوتی تھی, اور پوری وی سی میں ہمارے پاس زیادہ 550 یا ایکسل جو 700 ووٹ ہوتی تھی. اب آپ یہ دیکھیں تماشا کہ 700 ووٹوں میں 17 لوگ کھڑے تھے میری یونین کونسل میں, اس میں 16 مرد تھے اور ایک میں عورت تھی, اور اس پہ بھی سونے پہ سہاگا میں مردوں کی سیٹ پہ میں نے الیکشن لڑا, اور مجھے نشان جو الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا وہ جوتا تھا, اور وہ جوتا فیمیل والا تھا نہیں, میل والا جوتا تھا. تو میں سوچ رہی تھی وہ جوتا میرے سر پہ پڑے گا, لوگوں کے سر پہ پڑے گا, کہاں پڑے گا, میں تو اس سوچ میں تھی. اور جب پہلے میں نے الیکشن لڑا تو میرا جھونپڑی نشان تھا, تو کچھ جب میں نے اپنے پمفلٹ وغیرہ کروائے پرنٹ, تو میں نے اپنا نشان دیا تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ میں یہ لگاؤں یا نہ لگاؤں. آپ دیکھیے کہ عورت کہاں کہاں سے گزرتی ہے. وہ 16 مرد تھے میرے ایریے میں, وہ جا کے گلی میں بھی کر رہے تھے اپنی کمپیر, وہ جا کے بازار میں بھی کر رہے تھے. اب ایک عورت مردوں کے مقابلے میں جب آتی ہے تو وہ تو اپنے گھر سے بھی نہیں نکل سکتی, لیکن میں نے ہمت کی. میرے ساتھ میرے محلے کی بڑی اچھی عورتیں ہیں جو ہماری پڑوسن ہیں, اور آج میں انہیں دعائیں بھی دیتی ہوں. وہ میرے ساتھ صبح صبح نکل جاتی ہیں, ہم شام تک اپنی کمپین کرتے. الحمدللہ اللہ پاک نے عزت دی, اور پھر میں یونین کونسل کا حصہ بنی, اور اس کے بعد پھر میں تحصیل ممبر بھی آ گئی, پارٹی نے مجھے اس ریزرو سیٹ دی. پھر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا, اور پھر اللہ نے میرے لوگوں کی سنی, میرے کارکنوں کی سنی, میرے والدین کی دعائیں سنی, اور مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا اس میں. میں سمجھتی ہوں جب ایک بچی, ایک عورت, ایک ماں بہن جب کسی کی بیوی بن جاتی ہے نا, وہ اپنے بچوں کو ایک ماں تو سمجھا سکتی, لیکن معاشرے میں سروائیو کرنا ایک ہسبینڈ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. جب میں سیاست میں آئی تو الحمدللہ میرے ہسبینڈ نے مجھے بڑی سپورٹ کی, اور میں نے کہا کہ اب میں ان حالات میں ہوں کہ میں اب سیاست میں نہیں جاؤں گی, کیونکہ میری ماشاءاللہ اللہ پاک نے مجھے بیٹیاں دے دی. تو میں نے کہا کہ اب میں سیاست کا حصہ نہیں بنتی, میں اپنا جو بزنس ہے میرا اور میرا شعبہ ہے, میرا شوق ہے اسکول میں, اس کو اچھا ٹائم دوں گی, چلاؤ. لیکن آپ یقین کریں کہ میرے ہسبینڈ نے کہا کہ نہیں, جو اللہ پاک نے سیاست میں تمہیں عزت دی, اور جو ہم نے دیکھا کہ تمہیں اپنے لوگوں نے جو عزت دی, اپنی عوام نے جو عزت دی ہے, ایک تحصیل ممبر اور ایک ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کو جتنی عزت ملی ہے, اپنے کارکنوں نے جو دی ہے, اپنے لیڈران نے جو دی, اپنے لوکل جو ہماری قیادت ہے اس نے جو دی ہے, ہم چاہتے ہیں اس کو تم آگے فروغ کرو. میں دنیا کی واحد عورت ہوں, یا ایسی بہت سی عورتیں ہوں گی. میرے ہسبینڈ گئے, انہوں نے بیر صابر شاہ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ جو ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ کا عہدہ ہے وہ شازیہ کے پاس ہی رہے گا اور یہ کام کرے گی. میرا پھر حوصلہ بن گیا کہ اب گھر سے جو سرپرست ہے وہ میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے, راستہ دکھانے کے لیے. میں نے پھر ہمت باندھی اور میں پھر چل پڑی, اور پھر میں نے یہ سفر 2001 میں جو شروع کیا تھا. ہماری بچیاں آج سیاست میں اگر آتی ہیں خواتین تو وہ ڈس ہارٹ ہو جاتی, بالکل. وہ کہتی ہے کہ بس ہم نے تو 10 سال کام کر لیے, اور 2001 سے لے کر 2025 تک 24 تک الحمدللہ میں نے اپنی زندگی کا قیمتی ٹائم جو ہے پارٹی کو دیا, سیاست کو دیا, مثبت سیاست کو دیا, اور غیرت مند سیاست کو دیا. اللہ نے اس کا ریگارڈ دے دیا. میرے قیادت نے ہمیشہ, میں اپنی قیادت پہ اس لیے فخر کرتی ہوں کہ جب 2 دفعہ پہلے بھی میں نے اس کے لیے اپلائی کیا ایم پی اے شپ کے لیے, تو الحمدللہ میری پارٹی نے میری عزت رکھی لوگوں میں, میرا لسٹ میں نام آیا. لیکن بدقسمتی سے ہم لوگ کے پی میں کبھی جیت ہی نہیں پائے. خیبر پختونخوا میں پچھلے 13 سالوں سے کس کی حکومت ہے سب کو پتا ہے, پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اور ہماری حکومت نہیں بن سکی, تو ہماری سیٹس بھی نہیں آتی. 1-2 سیٹس ہوتی ہیں وہ بہت اوپر جو ہے ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہیں, ہم جیسے کارکن پیچھے رہ جاتے ہیں. تو الحمدللہ اس دفعہ اللہ نے موقع دیا اور ہمیں پارٹی نے عزت دی, اور آج اس مقام پہ پہنچی. ماشاءاللہ میم کیونکہ آپ ماشاءاللہ پریزیڈنٹ ہیں وومن ونگ کی, جی تو
عوام کہتی ہے کہ وومن کے جو مسائل ہیں ان پر باتیں تو بہت ہوتی ہیں لیکن مسائل حل ہوتے نہیں ہیں، تو آپ اس تنقید کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ جی بالکل، تنقید کرنا بھی ایک میں سمجھتی ہوں جمہوری حق ہے لوگوں کا بات کرنے کا، لیکن میں اپنے آپ کو اس لحاظ سے خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ آج تو میں ایم پی ہوں نا جی، میں کچھ بھی نہیں تھی نا، اگر کرنے پہ کرنے والا کوئی شخص کہیں ہو نا کام کرنے والا، وہ ہر حال میں کام کرتا ہے۔ میں جب بہت چھوٹے لیول پہ تھی تو میں نے آپ دیکھی کہ وہ مسائل حل کیے جو ایک عورت نہیں سوچ سکتی۔ آپ صدیق اکبر کی مثال میں آپ کو دوں، چھوٹی سی مثال ہے، میں کوئی اپنا نہیں کہتی، میں خواتین کے لیے اتنے سالوں سے مجھ سے بڑے بڑے لیڈران آئے، مجھ سے بڑے بڑے جو ہیں فن خان آئے، خواتین بڑی بڑی سیٹس پہ آئی، کیا میرے علاوہ کسی نے نہیں سوچا کہ ہماری 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 100 گاؤں سے ہماری بچیاں آتی ہیں اور اس چوک میں جا کے صدیق اکبر میں کھڑی ہوتی؟ کبھی کسی نے سوچا کہ وہ نالے میں گریں گی؟ کبھی ان کی شیلٹر کے لیے کسی نے سوچا تھا؟ میں واحد عورت تھی جو یونین کونسل میں آ کے اپنا تھوڑا سا لمیٹڈ سا فنڈ تھا تو میں نے جنگ لڑی این او سی لینے کے لیے۔ یہ آج تو آپ کو ایک بہت مضبوط سا سٹرکچر وہاں نظر آتا ہے، تو میں نے لوہے کا تقریباً 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ اس پہ لگا تھا، میں نے وہ شیلٹر ادھر منظور کی اور وہاں پہ میری بچیاں میری عورتیں عزت کے ساتھ وہاں جا کے بیٹھتی تھی۔ اس کی وجہ ایک ہے، جس بندے نے گاڑی میں اے سی والی گاڑی میں بیٹھ کے غربت کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، جس بندے نے کبھی ہماری ڈی ایچ کیو میں علاج نہیں کروایا، جس بندے نے آ کے گورنمنٹ اسکول میں اپنے بچوں کو داخل نہیں کیا اور جس بچے نے آ کے رکشے پہ سفر نہیں کیا، وہ میری عام خواتین کی، میری ماؤں بہنوں، میری بچیوں کی تکلیف کو کیا کرے گا؟ میں تو اس صدیق اکبر چوک میں کھڑی ہوتی تھی اور جب میں کھڑی ہوتی تھی گاڑی کے انتظار میں تو 100 ایک ڈرائیور، کیونکہ ہر جگہ اچھے بندے برے ہوتے ہیں، 100 ڈرائیور ہمیں ہراس کرتا تھا، آوازیں کستے تھے، میوزک لگاتے تھے۔ اب ہر خاتون پیچھے نہیں بیٹھ سکتی تھی، تو ایک دفعہ میں کھڑی تھی، بارش ہوئی اور ایک عورت میرے سامنے اس نالے میں گر گئی اور مجھے اتنا درد ہوا، اتنا درد، میں نے کہا یا اللہ اب میں کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ نے مجھے کونسلر بنا دیا، اللہ نے مجھے فنڈ دے دیا اور میں واحد عورت ہوں کہ آج تک میری کسی اسکیم میں 2001 میں آئی سیاست میں، ابھی 24 سال میں نے سیاست میں گزارے، یو سی اور وی سی اور تحصیل میں بھر، 1 روپے کا وہ کہنا کمیشن لیا ہے کسی اسکیم میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار کہ میں نے نہیں لیا۔ مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب میں نے اسی طرح سکولز میں سکل سینٹر بنایا اور شیڈ کے بعد میں نے گورنمنٹ سکول میں بچیوں کے، میرے گاؤں میں بھی تختی لگی ہوئی ہے، اور ایک میں نے کہا میری بڑی سکیم تو ہے نہیں، ہم ریزرو سیٹ پہ آتے، چھوٹا سا ہمارا ہوتا ہے فنڈ، تو میں نے پانی کے کولر دیے کہ صدقہ جاریہ تو ہو نا، تو میں نے وہ کیے۔ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جو اس کو اسکیم کو پاس کرتا تو اس نے کہا میڈم میں آپ کے لیے موبائل لاؤں، آج بھی وہ بندہ زندہ ہے، شاید آپ کی وجہ سے میرا انٹرویو دیکھ رہا اور وہ ہنس رہا، اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے موبائل لاتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں جی، میرے پاس ہے نوکیا سا ہے، بٹنوں والا ہے، لیکن میرا اپنا ہے، میں کسی سے موبائل نہیں لیتی، آپ وہ موبائل والے پیسے بھی مجھے نقد دیں اور میری بچیوں کے کام آ رہا ہے۔ اور شکر ہے الحمدللہ، اسکل سینٹر بنا، اس میں 6-7 ماہ ہم نے ٹریننگ دی بچیوں کو، اور کسی نے گھر میں سلائی مشین لے کر اس کا کاروبار شروع کیا، کچھ لوگوں کو ہم نے بھی۔ لیکن ہم نے ایسے سیاستدان دیکھے جو اپنے کارکنوں کا خون گرماتے ہیں، لیکن گھر جا کے خان جی اور لالا جی والا سین ہوتا ہے ان کا آپس میں، انہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان کے لیے میرے پاس ایک بڑی اچھی وہ اندر آئے اس الیکشن میں، جو ابھی ضمنی الیکشن ہے، جو لڑائیاں وہ ہمارے سیاسی لڑتے ہیں بھائی، لوگوں نے عوام کا کارڈ بنی، لوگوں نے پتہ کیا کیا ہے، پرچی دوسرے کی لے کے گئے، اندر جا کے تھپا کسی اور تم مارا۔ اس طرح ہماری جو عوام ہے نا، اس کو یہ سیاسی شعور آیا اور انہوں نے کچھ لڑائیاں وہ لڑتے سے دیکھ دیکھ کے پاگل ہو گئی تھی عوام نا، وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ گھر جا کے لالا جی اور ماسی اور چونڈی والا حساب ہے، انہوں نے ماسی اور چونڈی کو خود خطاب کیا اور اس دفعہ کھلم انہوں نے لڑا۔ مجھے لگتا ہے اب یہ والی جو ماسی چونڈی والی کہانی ہے نا، سمجھ نہیں ان کے ٹریپ میں، اب ان کی چنگل سے نکل چکی ہے وہ۔ انشاءاللہ ہری پور کی تقدیر ہمیں امید ہے کہ بدلے گی۔ کیوں نہیں بدلے گی جی؟ دیکھیں یہ میں تو اب اپنے منہ سے کیا میں تو نہیں کہہ سکتی، لیکن آواز سے پتہ ہے وہ اس کو
स्टेज आपके लिए चलेगी, जय आंसर। इस दफा मुझे जो खुशी हुई वो नौजवानों की, मेरे इलाके के नौजवानों ने खुद कहा कि हम बाबर भाई को वोट इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि हम अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं। उन्होंने इस दफा तो पार्टियों को देखा ही नहीं, हमारे नौजवानों ने। कुछ लोगों को पसंद होगी पार्टी क्योंकि वो उनका अपना एम है, अपना विजन है, अपना नजरिया हर बंदे का होता है। हम उनके खिलाफ नहीं, लेकिन हम अच्छा तो दिखाना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कम अज कम मैं कहती हूँ 60 नहीं 70% लोगों को समझ आ गई है अच्छा क्या था बुरा क्या था। अब लोग अपनी तकदीर खुद बनाएंगे। हमारे जैसे लोग को कि वो मोहताज नहीं होते, हम सियासियों की अब लोग मोहताज नहीं रहे। मेरे बच्चों में, मेरी खवातीन में, मेरे नौजवानों में बड़ा शऊर है, कैसी शऊर है। थैंक यू सो मच, आपका कीमती टाइम लिया क्योंकि आप आज आई हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो काफी मीटिंग्स काफी सब कुछ देखी, बहुत शुक्रिया आपका। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। स्टे सेफ, स्टे सेफ।